السلام علیکم. آپ سبھی احباب امید ہے خیریت سے ہوں گے. جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کا براہ راست ہماری زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. کہتے ہیں انسان کی اگر گھریلو زندگی خوشگوار ہوگی وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے، اور اگر وہی اس کے گھریلو حالات یا گھریلو زندگی بہتر نہ ہو تو وہ کہیں بھی مثبت پروگریس نہیں دے پاتا. ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ہمراہ ایک بار سیر کے لیے نکلا تو وہ کیا دیکھتا ہے، ایک مزدور زمین سے اینٹ اٹھاتا ہے اور اس کو گھما کے تیسری منزل تک پہنچا دیتا ہے. بادشاہ کے لیے بات حیرت سے کم تو نہ تھی. اس نے وزیر سے پوچھا کیا یہ مزدور بہت زیادہ طاقتور ہے جو اس طرح سے اینٹ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبی بھی اس کے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی گھریلو زندگی بہت خوشگوار ہے. بادشاہ کے لیے یہ بات حیرت سے کم نہ تھی. اس نے وزیر سے کہا مجھے اس پہ رپورٹ پیش کرو. وزیر نے اپنے کچھ دوست احباب کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے گھریلو حالات کو جاننے کی کوشش کریں. جب 1 مہینے بعد بادشاہ کو وہ رپورٹ پیش کی گئی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جب یہ مزدور شام کو گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی خوش دلی کے ساتھ اس کو خوش آمدید کہتی ہے، اور اس کے لیے نہانے کا، کپڑوں کا پہلے سے بندوبست ہوتا ہے. جب وہ مزدور نہا لیتا ہے اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے کھانا لگا چکی ہوتی ہے، اور کھانا بناتے ہوئے وہ اس کی طبیعت کے مطابق مسالہ جات اور اچھی اچھی ڈشز کا خیال رکھتی ہے اپنی حسب توفیق. کھانا کھانے کے بعد اس کے بستر کا، اس کے لیٹنے کا انتظام اس نے کر رکھا ہوتا ہے، اور اس سے کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں کرتی، صبر کا دامن تھامے رکھتی ہے. شب و روز گزرتے گئے، اس کی گھریلو زندگی بہتر تھی، اس کی پروگرس بہت اچھی چل رہی تھی. جب بادشاہ کو یہ رپورٹ دی گئی تو بادشاہ سن کے حیرت میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ اب ان کی زندگی میں چپکلش پیدا کی جائے اور ان کی گھریلو زندگی کو خراب کیا جائے. اس وزیر نے اس علاقے کی کچھ خواتین کو یہ ٹاسک دیا کہ بھئی اب تم لوگوں کا کام ہے کہ ان کی گھریلو زندگی خراب کرنی ہے. تو اس مزدور کی بیوی کو یہ کہا گیا کہ تمہارا جو شوہر ہے نا وہ باہر عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہے. جب اس کی بیوی نے یہ سنا اس کے لیے یہ بات حیرت سے کم تو نہ تھی. خیر جب مزدور شام کو گھر آیا نہ تو اس کی بیوی نے اس کو ویلکم کیا اور نہ ہی اس کے لیے کھانے کا بندوبست تھا، نہانے کا بھی کوئی ایسا خاص سسٹم نہیں تھا. وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے بیوی سے بات پوچھی تو اس نے بتایا کہ تم اس طرح عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہو. تو اس نے بہت اس کو سمجھایا، بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی. اب اسی طرح کچھ دن گزرے، بادشاہ اپنے وزیر کے ہمراہ دوبارہ سیر کے لیے نکلا تو اس مزدور کا حال دیکھا کہ وہ بیچارہ بمشکل پہلی منزل تک ہی اینٹ پھینک پاتا ہے. بادشاہ نے مزدور سے کہا کہ یہ اسی بات کے سبب ہے جو تم نے مجھے بتائی تھی. تو وزیر نے ساری کہانی سنائی کہ ہم نے ان کے حالات گھر کے ذرا خراب کرنے کی کوشش کی جس میں ہم کامیاب بھی ہوئے. تو یہ معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر نہ تو اتنی سخت ہے اور نہ وہ اینٹ کو اٹھا کے پھینک پا رہا ہے. تو جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا اس نے اس مزدور کو جا کے بتایا یہ ہم نے ایک طریقے کے تحت یہ سب کچھ کیا. پھر اس کی بیوی کو بھی سمجھایا کہ یہ غلط فہمی تم لوگوں میں جان بوجھ کے پیدا کی گئی. تو پھر ان کے حالات جو ہیں وہ دوبارہ اسی لیول پہ آ گئے. خواتین و حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی بعض اوقات ہمارے ساتھ جو کرتی ہے نا وہ صرف 10% ہوتا ہے، اس کے بدلے میں جو ہم اسے رد عمل دیتے ہیں نا وہ 90% ہوتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رد عمل کیسا ہے، آپ بدلے میں کیا دیتے ہیں. اگر آپ بیوی کی حیثیت پہ ہیں، بیوی کے مقام پہ ہیں، تو آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں. اگر آپ کے معاملات بہتر ہوں گے تو آپ کی زندگیاں بھی بہتر ہوں گی. ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا رشتہ پیدا کیجیے، ایک دوسرے پہ اعتماد کیجیے، ایک دوسرے کی خوشی ناخوشی کا بھی خیال رکھیے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا. تو دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، اور جو بھی ان پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. آپ کی دعاؤں کا طالب، بہت شکریہ جی. السلام علیکم.